اچھا، میں ایک مسجد کوفہ کے نقشے کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں، تو میں آپ کو اس مقام مسجد کوفہ میں بتاتا ہوں کہ کون سے مقام کس نبی اور کس امام سے منسوب ہیں۔ تو یہ جو مقام ہے، یہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر نماز پڑھتے تھے اس جگہ پر۔ اس کے برابر میں مقام حضرت خضر علیہ السلام ہے جو وہاں نماز پڑھتے تھے۔ اسی کے اوپر یہ جو راستہ ہے باب شعبان اور باب رحمہ سے یہ راستہ پڑ رہا ہے، دونوں مقام حضرت ابراہیم اور حضرت خضر والا۔ اس کے بعد حضرت نوح کی کشتی یہاں آ کے رکی تھی۔ اس کے اوپر جائیں تو یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پر عبادت کی ہے۔ اس کے برابر میں حضرت آدم علیہ السلام بھی یہاں پر عبادت کرنے آئے تھے، اور جب رسول خدا معراج پہ جا رہے تھے تو انہوں نے بھی یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ یہ بیچ میں حسین کے بالکل پیچھے مقام ہے۔ اچھا، یہ 2 مقام کے بارے میں کچھ معلومات میرے میں نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو اوپر آپ آئیں گے تو یہ مولا علی علیہ السلام کو جہاں پر ضربت لگی تھی وہ مقام ہے، اور یہاں پر جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ امام زمانہ آئیں گے تو یہیں سے جمعہ کی خطابت ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں سے یہ مقام امام صادق علیہ السلام ہے۔ پھر جو مطلب مسلم بن عقیل کا روضہ ہے، پھر نیچے آئیں تو حانی بن عروہ کا روضہ ہے۔ یہ مسلم بن عقیل کے برابر میں ہی امیر مختار کا بھی روضہ ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر نقشے میں شو نہیں کیا ہوا ہے۔ یہ باب مراد سے داخل ہونے کے بعد کا مسئلہ سے یہاں پر آئیں تو باب تقویٰ اور باب عقیل 2 3 4 5 یہاں سے 5 گیٹ پڑیں گے یہاں سے اس کے مسجد کوفہ کی۔ اور ان 2 جہاں مقام ہیں ان 2 رکعت نماز پڑھنے کی وہاں پر 100 رکعت کے برابر فضیلت ہے۔ اور خود مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کی 2 رکعت پڑھنے کی 1000 رکعت نماز کی ثواب ہے۔ خانہ خدا کعبہ کی بات اس مسجد کوفہ کے بارے میں فضیلت ہے۔ اللہ آپ سب کو اس پاک مقام کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ۔ تمام سے دعا۔